مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر پرویز رحمت مسیح ہے اور خداوند مجھے اپنی خدمت کے لیے دی لاسٹ ایج منسٹریز پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں اور امریکہ میں اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں جیمسی ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات میں سے تیسرا کلمہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اور تیسرا کلمہ ہمیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 26 اور 27 آیت میں یوں ملتا ہے۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دے کر ماں سے کہا، آئے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ میرے عزیزو، ہمیں ہمیشہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح کے 7 صلیبی کلمات ایک مکمل واز ہے۔ جس طرح پہاڑی واز کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اسی طرح اسے صلیبی واز کہا جاتا ہے، کیونکہ 7 کلمات جو ہیں وہ مکمل، کیونکہ 7 کا عدد ہی جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے۔ اور جب ہم 7 صلیبی کلمات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ مسیح کی پرفیکشن کا، اس کی کاملیت کا جو ہے وہ پیغام ہے۔ میرے عزیزو، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہر کلمہ بہت گہرائی میں ہے۔ ہر کلمے کا ایک مقصد ہے، ایک مشن، ایک خاص مقصد کے تحت مسیح نے کہا ہے۔ اور کیونکہ ابھی تک ہم 2 کلمات خدا کے خادموں سے سن چکے ہیں اور تیسرے کلمے کی جب طرف ہم آتے ہیں تو اس کلمے کو جو ہے محبت کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ مسیح کی ذات اقدس تو ہے ہی محبت سے بھرپور، پہلے سے لے کر 7واں کلمہ محبت سے بھرپور ہے۔ آپ اس کو کسی بھی اینگل سے دیکھیں تو آپ بہت اچھی طرح اس بات کو جان سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، کئی دفعہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے اپنی ماں کو، جب وہ صلیب پر ہے، کیوں نہیں اسے ماں کہا بلکہ اسے آئے عورت کہہ کر پکارا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسیح نے اپنی ماں کا جو ہے وہ تقدس برقرار نہیں رکھا۔ میرے عزیزو، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ مسیح کی زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ ماں اور محبت کا رشتہ اب ختم ہونے والا ہے۔ اور یسوع مسیح بے شک اس وقت پر صلیب پر ہے، دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، لیکن اسے سارا اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ جہاں پہ اور بہت ساری چیزیں ہم مختلف کلمات میں سنتے ہیں، اسے اس وقت جو ہے اپنی ماں کا بھی احساس ہے کہ اس کی ماں کس کرب سے، کس دکھ سے، کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ اور ہم میں سے شاید کوئی بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس وقت مقدسہ مریم کی کیا حالت ہے۔ خاص طور پر وہ والدین جن کا ایک ہی بچہ ہے، وہ اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کو ایک زندگی میں کانٹا بھی نہ لگے، اور اس ماں کے بارے میں سوچیں جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے پر تشدد کیا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، کانٹوں کا تاج پہنایا جاتا ہے، ہاتھوں میں پاؤں میں کیل ٹھونکے ہوئے ہیں، اور وہ ایسی بے بس ماں ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کی ہیلپ نہیں کر سکتی، کسی طور سے اسے سہارا نہیں دے سکتی۔ اور بچپن سے لے کر اب تک جس محبت سے اس نے اپنے بیٹے کو پالا ہے، آج وہ بیٹا دکھوں کی اور غموں کی جو ہے تصویر بنا ہوا ہے۔ اور مقدسہ مریم اس وقت نہایت شکستگی کی حالت میں ہے۔ اور مسیح یسوع جب اسے آئے عورت کہہ کر پکارتا ہے
تو میرے عزیزوں مسیح کا مقصد یہ ہے، کیونکہ میں اب اپنا مشن ختم کر کے جانے والا ہوں۔ مسیح نہیں چاہتا کہ اس وقت مقدسہ مریم اسے صرف بیٹے کے حوالے سے جانے، بلکہ آئندہ سے وہ اسے یسوع اور نجات دہندہ کے طور پر جانے۔ اور جب وہ اس اینگل سے سوچے گی تو یقیناً اس کی سوچ جو ہے وہ فرق ہوگی۔ وہ یسوع کی صلیب کو بہتر طور پر جان سکے گی کہ یسوع مسیح آج اگر صلیب پر ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، تاکہ وہ بھی ایک نجات دہندہ کے طور پر اسے قبول کرے۔ لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مقدسہ مریم کو وہ عزت نہیں دی گئی، بلکہ مسیح کے اسے پورا احساس ہے کہ اگر میں اس وقت اسے اپنی ماں کہوں گا تو یقیناً اس کا دل پھٹ جائے گا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں کہ وہ خود مصیبت میں ہے، اذیت میں ہے، لیکن اس نے پھر بھی اس بات کا خیال رکھا ہے کہ اسے اپنی ماں کی ذمہ داری جو ہے کسی کو سونپنی ہے۔ اور بعض اوقات ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کے اور بھائی اور بہنیں تھیں تو کیوں نہیں یسوع نے ان کے حوالے کیا، اور ان کے بارے میں ہم کلام میں جانتے ہیں، صاف لکھا ہے کہ وہ مسیح پر ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ لہٰذا مسیح نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو ایسے افراد کے حوالے کرے جو اس کی دیکھ بھال نہ کر سکے۔ میرے عزیزو، جہاں اس کلمے میں مسیح کی محبت ہے وہاں پہ غور کریں کہ یوحنا رسول، جسے محبت کا رسول کہا جاتا ہے، وہ محبت سے بھرا ہے۔ اور یوحنا کی ساری انجیل میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی پہچان صرف یہ ہے کہ وہ شاگرد جس سے یسوع محبت کرتا تھا۔ اب ہم یہ نہ سوچیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یسوع صرف یوحنا سے محبت کرتا تھا اور دوسروں سے محبت نہیں کرتا تھا۔ میرے عزیزو، یسوع سب سے محبت کرتا تھا، اور اگر آپ عام دنیا میں، عام روٹین میں دیکھیں تو ہمیشہ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی کسی کا فیورٹ ہوتا ہے، اور یوحنا ان 3 شاگردوں میں سے اندرونی حلقے میں ہے جو یسوع سے محبت کرتا ہے۔ پھر یوحنا کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سارے شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، اور یوحنا واحد شاگرد ہے جو اس وقت صلیب تلے مقدسہ مریم کے ساتھ کھڑا ہے تاکہ وہ مسیح کو آخری سانس تک بھی وفاداری سے اس کے ساتھ رہ سکے۔ میرے عزیزو، یہ ہوتی ہے محبت کہ اچھے وقت میں ہر بندہ آپ کا ساتھ دیتا ہے، لیکن جب آپ پر مشکل وقت آتا ہے تو ہم عام دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ، دوست، یار، عزیز ہمیں اکثر چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یوحنا کو محبت کا رسول ایسے ہی نہیں کہا گیا۔ یوحنا نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کہ اس کے ساتھ کیا بنے گا۔ وہ آخری لمحے تک صلیب کے نیچے کھڑا ہے، اور یہ محبت ہی اس گہرائی کو یسوع نے محسوس کیا کہ وہ بڑی جو ہے دلیری سے، وہ بڑی آسانی سے اپنی اس ذمہ داری کو یوحنا کے سپرد جو ہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یوحنا یسوع سے محبت کرتا ہے تو یوحنا مقدسہ مریم سے بھی محبت کرے گا، اور وہ اب ایک نیا رشتے کو جنم دینا چاہتا ہے، وہ رشتہ جو ایمان لانے سے مسیح میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم ایک خاندان بن جاتے ہیں، اور جس طرح مسیح نے ضرورت میں مقدسہ مریم کو بیٹا دیا اور یوحنا کو ماں دی، اور اسی طرح جو ہے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنا چاہیے، نہ کہ جس طرح کہ ہم اس کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں پر ہمیں عیب جوئی کرنے کا بہت شوق ہے، لوگوں کی برائیاں کرنے کا بہت شوق ہے۔ میرے عزیزو، اس سے ہٹ کر آپ یہ دیکھیں کہ ضروری نہیں کہ ہمارا اگر کوئی رشتہ دار ہے، واقف ہے، تو ہم اسی کی مدد کریں۔ ہر ضرورت مند ہمارا پڑوسی ہے، اور ہر ضرورت مند کو ہماری
مدد کی ضرورت ہے، اور یہ مدد ضروری نہیں کہ صرف پیسوں سے ہو، آپ پیار سے، محبت سے، گائیڈنس سے، اور جس طرح سے بھی اس وقت ضرورت ہے آپ اس محبت کو شیئر کریں۔ جب آپ محبت کو شیئر کریں گے تو لوگ آپ کی زندگی میں ایک فرق دیکھیں گے، اور وہ فرق یوں ہے کہ آپ مسیح کے ماننے والے ہیں۔ میرے عزیزو، میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ ہم کلمے تو 2000 سال سے سن رہے ہیں، کیا ہم اس کلمے پر، اس کلمے سے مراد صرف یہی کلمہ نہیں بلکہ کلام ہے جو مسیح کے منہ سے نکلا ہے، کیا ہم اس کلام پر جو ہے عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کلام کو اپنے دل میں، اپنی زندگی میں رکھتے ہیں؟ اور کیا ہم دوسروں سے جب محبت کرتے ہیں تو جیسے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو پھر لوگ اس فرق کو جانتے ہیں، اور واقعی ہی پھر لوگ مانتے ہیں کہ واقعی ہی یہ یسوع کے شاگرد ہیں۔ صرف چرچ جانا، بائبل پڑھنا یا دہ یقی دینا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پریکٹیکلی بھی ہمیں جو ہے مسیح کی محبت کو دوسروں تک لے کر جانا ہے۔ اور اگر آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ محبت ہے، میں آپ کو چیلنج کروں گا کہ اپنی زندگی میں دوسروں کی برائیوں کو چھوڑ کر اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی کمزوریوں پر، اپنی خامیوں پر غور کریں، تو آپ کے اندر کبھی بھی جرأت نہیں ہوگی کہ آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کریں کوئی کیا کر رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، آج مسیح کی صلیب ہمیں اس محبت کی یاد دلاتی ہے جو وہ ہم سے رکھتا ہے، کیونکہ یہ مسیح کی محبت تھی کہ اس نے اپنا آسمانی مقام چھوڑ کر، اپنا الہی مقام چھوڑ کر جسم کی صورت اختیار کی، اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ گناہ ہمارے تھے، ہمارے گناہوں کے عوض اس نے اپنے آپ کو قربانی کے طور پر پیش کیا، اور ایک ایسی قربانی کہ جس کے بعد آئندہ کبھی کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، چیلنج یہ ہے کہ مسیح تو اپنا کام 2000 سال پہلے کر کے واپس باپ کے پاس جا چکا ہے، کیا میں اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں؟ اور اگر ابھی تک ایسا نہیں کیا تو آج موقع ہے کہ گڈ فرائیڈے والے دن آپ کے پاس موقع ہے کہ جس طرح ڈاکو نے ایک اقرار کیا اور مسیح اسے آسمان کی بادشاہی میں اپنے ساتھ لے گیا، آپ بھی ایک اقرار کریں کہ اے خداوند، میں گنہگار ہوں، مجھے بھی اے خداوند اپنی بادشاہی میں یاد کر، اور خداوند اسی وقت، خداوند سچی توبہ کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ خداوند زندگیاں اور دل بدلنے پر قادر ہے۔ میرے عزیزو، مسیح کی اس محبت کو ضائع نہ کریں، مسیح کی اس محبت کو ایک دوسرے سے شیئر کریں، تاکہ جب لوگ آپ کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ خداوند کی تعریف کریں کہ واقعی یہ خداوند کے لوگ ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور ایسا کرنے کا فضل دے، مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔